رمضان میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے فائدے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے میاں بیوی کا ایک ایسا رشتہ بنایا ہے جو دنیا شروع ہونے سے بنا ہے۔ جب دنیا شروع ہوئی تو میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ پیارے دوستو، یہ سچا اور پاک رشتہ ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی نظر سے دیکھ کر یہ رشتہ بنایا۔ پیارے دوستو، یہ سب سے اعلیٰ رشتہ اللہ تعالیٰ نے خود بنایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج آپ کو ہم رمضان شریف میں ہم بستری کے بارے میں فائدے بتائیں گے۔ پیارے دوستو، رمضان شریف میں بیوی کے پاس جانا کیسا ہے؟ رمضان شریف میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ رمضان شریف میں بیوی سے ہم بستری کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ پیارے دوستو، اور رمضان شریف میں بیوی سے ہم بستری کے کیا فائدے ہیں؟ رمضان شریف میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے فضائل اور برکات کیا کیا ہے؟ پیارے ناظرین، یہ ساری باتیں آپ سے شیئر کریں گے، ذرا اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ پر رحم و کرم نوازی فرمائے۔ ہم بستری کرنے کے 3 فائدے ہیں جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ماہ رمضان میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 فائدے ایسے کون سے ہیں جنہیں کم ہی لوگ جانتے ہیں؟ پیارے دوستو، ماہ رمضان میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 فائدوں کے متعلق لوگوں کو علم ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس مہینے میں ہم بستری نہیں کر پاتے۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان میں مردوں بشمول عورتوں کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، افطاری اور سحری کے انتظام، فجر اور نوافل نمازیں، تراویح کی نمازیں اور قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر و اذکار کی وجہ سے ہر انسان کا ٹائم کو مینج کرنا بڑا ٹف ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ماہ رمضان میں ہر انسان نیند پوری نہ ہونے کی شکایت کرتا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر ہم بات کریں اپنی بیوی سے ہم بستری کی تو اس طرف ذہن جاتا ہی نہیں۔ پیارے دوستو، کیونکہ سارا دن کی تھکاوٹ ہوتی ہے اور ہر مرد اور ہر عورت کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کی اس مہینے میں برستی نعمتوں اور رحمتوں کا انعامات کو سمیٹ لیا جائے۔ پیارے دوستو، اسی سے 99% لوگ رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے۔ پیارے دوستو، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ ایسے لوگ رمضان شریف کے مہینے میں اپنی بیوی سے ہم بستری کو ایک بڑا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتا دیتے ہیں، لہذا آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہم بستری کے 3 فائدے کون کون سے ہیں وہ سارے آپ سے شیئر کریں گے۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ پیارے دوستو، رمضان شریف کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، صرف روزے کی حالت میں ایسا کرنا منع ہے۔ یعنی کہ رمضان کے مہینے میں صرف روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ یاد رکھیں کہ رمضان کے مہینے میں جس طرح سے روزے کی حالت میں کھانے پینے سے روکا گیا ہے، اگر کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح سے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے لیے بھی منع کیا گیا ہے، مگر یہ کام یعنی ہم بستری آپ رات کے وقت کر سکتے ہیں۔ ماہ رمضان میں افطاری کے بعد سے لے کر سحری کے ٹائم ختم ہونے سے پہلے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا جائز اور حلال ہے۔ رمضان میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ پیارے دوستو، یہ آپ کو اس کے 3 فائدے شیئر کریں گے، ذرا ویڈیو سے جڑے رہیں اور اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، رمضان شریف سے ہم بستری رمضان شریف میں
بیوی سے ہم بستری کا بار بار کیوں حکم کہا جاتا ہے؟ رمضان شریف میں بیوی سے ہم بستری کے کیا فائدے ہیں؟ اس کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے پیارے دوستو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، آپ سے پہلا فائدہ شیئر کریں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ رمضان شریف میں بیوی سے ہم بستری کا بار بار کیوں کہا گیا ہے؟ رمضان شریف میں بیوی سے ہم بستری کا بار بار کیوں کہا گیا ہے؟ رمضان شریف میں بیوی سے ہم بستری کا بار بار اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کے 3 فائدے ایسے ہیں۔ ماہ رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کے 3 بڑے فائدوں میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات کہ اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، اور اس مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور اللہ کی طرف توجہ میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے دل روشن ہوتا ہے اور دل میں ایک نئی تازگی، ایمان میں نئی حرارت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مرد اور عورت کا جو پانی ہے، جس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک انسان کا وجود ظاہر کرتا ہے، تو اس پانی میں بھی نکھار پیدا کر دیا جاتا ہے۔ پیارے دوست، اللہ کی ولی جن کی اولادیں بھی نیک پیدا ہوا کرتی تھیں اور ابھی بھی ہوتی ہیں، پیارے دوستو، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دل تو روشن ہوتا ہی ہے، ان کا ایمان ایک دم نورانی ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مخصوص پانی کو نکھار دیتا ہے، جس کے ذریعے ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ اس پانی میں نیک تاثرات پیدا فرما دیتا ہے۔ اچھے تاثرات پیدا ہوتے ہی عبادت کے ذریعے سے اس پانی میں نکھار پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے اولاد نیک پیدا ہونے کی کافی حد تک امید ہوتی ہے۔ پیارے دوستوں، ماہ رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کے 3 فائدوں میں سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ہم بستری کرنے سے شیطان شرارت سے میاں بیوی محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں شیطان خلوت گاہ میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں میاں بیوی اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں داخل ہو کر اور اپنے تاثرات عورت کے شتم میں داخل کر دیتا ہے اور اپنی شرارتیں کرتا ہے، جس کی وجہ شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آ جاتا ہے بچے کو پریشان کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے، بچہ کافی پریشان رہتا ہے، تو اسی لیے بچے کی پیدائش پر اذان پڑھی جاتی ہے تاکہ بچے کو حرارت ملے اور شیطان بھاگ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذان پڑھنے سے شیطان کافی میل دور بھاگ جاتا ہے، تو اس لیے اذان دینے میں دیر نہ کی جائے۔ بچے کی جیسے پیدائش ہو تو جلدی سے جلدی اس کے کان میں اذان دینی چاہیے۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب موت کا وقت قریب آتا ہے تب بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، تب بھی وہاں آ جاتا ہے اور اس کو پریشان کرتا ہے تاکہ اس کی زبان سے کچھ غلط نکلے اور کلمہ طیبہ زبان سے نہ نکل سکے۔ تو اس لیے وہاں پر جو حضرات موجود ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ کلمہ شریف زور زور سے پڑھے تاکہ مرنے والے کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ بھی کلمہ پڑھ لے۔
اور جب انتقال ہو جاتا ہے تب بھی وہ پیچھا نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی بہکانے کے لیے پریشان کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، تاکہ یہ انسان سوالوں کے صحیح جواب نہ دے سکے، تو پیارے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اذان سے شیطان کافی حد تک دور بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اذان دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح میاں بیوی جب خصوصی ملاقات کرتے ہیں تو اس دوران بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا اور اپنے تاثرات داخل کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی اور بتایا کہ اس کمرے میں جانے سے پہلے جہاں آپ مباشرت کرتے ہیں وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے۔ اگر کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے تو شیطان اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ رمضان شریف اس مقدس مہینے میں شیطان کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کے 3 فائدوں میں سے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ہم بستری کرنے کا 70 گنا زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا برائی کی جائے تو دونوں کا بدلہ 70 گنا دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اور ہم بستری کرنا ثواب ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں کریں کیا ان کو بھی ثواب بھی دیا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اگر وہ زنا کریں تب ان کو کیا عذاب نہیں دیا جاتا؟ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بستری کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرماتے ہیں، اور رمضان شریف کے مہینے میں جب ہم بستری کی جائے گی تو 70 گنا ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ پیارے دوستو، کوشش کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث پر عمل کریں اور